اب چونکہ نکاح ایک دینی معاملہ ہے، ایک شرعی معاملہ ہے، تو اس دینی اور شرعی معاملے کو دین اور شریعت کے مطابق ہی ہم مسلمانوں کو انجام دینا چاہیے۔ جس طرح نماز عبادت ہے، شرعی معاملہ ہے، دینی عبادت ہے، تو نماز کے مسائل بھی قیام کرنا، کھڑے اس طریقے سے ہونا ہے، ہاتھ ایسے اٹھانے، ہاتھ ایسے باندھنے، سارے مسائل ہیں، یہ فرائض ہیں، یہ واجبات ہیں، یہ سنت ہے۔ اسی طرح نکاح بھی دینی معاملہ ہے، حکم ہے، شریعت کا حصہ ہے، اور ہماری شریعت نے، اسلام نے نکاح سے متعلق بھی احکامات عطا فرمائے، نکاح کس طریقے سے انجام پانا چاہیے اس کے مسائل کو بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اور عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کے مسئلے تو آ جاتے ہیں، لیکن یہ بھی تو شریعت کے مسائل ہیں نا، نکاح، طلاق وغیرہ، یہ مسائل ہم مسلمانوں کے سامنے عموماً آتے نہیں ہیں۔ ہم میں سے کسی نے جا کر مولوی صاحب سے، مفتی صاحب سے پوچھ لیا تو پوچھ لیا، ورنہ عموماً اس کا تذکرہ بہت کم ہوتا ہے، کمزوری ہے۔ تو تھوڑا سا نکاح سے متعلق کچھ ضروری مسائل آپ حضرات کے سامنے ذکر کرنے کا ارادہ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں شریعت کے ہر حقوق کو صحیح انداز سے سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق پر عمل فرمائے، آمین۔ جیسے گزشتہ جمعے ذکر کیا گیا تھا کہ نکاح کے لیے رشتے کو تلاش کرنا ہے، گھر میں لڑکی ہے تو اس کے لیے لڑکا تلاش کرنا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرما دیا تھا کہ اس کا اخلاق، کردار اور اس کی دینداری بہترین ہونی چاہیے، اور اگر لڑکا ہے اور اس کے لیے لڑکی تلاش کرنی ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرما دیا تھا کہ دینداری نمبر 1 پہ، باقی حسن، خوبصورتی، مال، حسب و نسب یہ بات کی چیز ہے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا نکاح سے پہلے جو گھرانے آپس میں نکاح کرنا چاہ رہے ہیں، جس لڑکے اور جس لڑکی کا آپس میں نکاح کیا جائے گا یا بات چیت چل رہی ہے، وہ ایک دوسرے آئے گا یا بات چیت چل رہی ہے، وہ ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں یا نہیں دیکھ سکتے؟ شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ تو نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اور اس شخص نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ انی تزوجت من الانصار، یا رسول اللہ میں نے ایک انصاری خاتون سے نکاح کرنے کا ارادہ کیا ہے، میں نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے، میں انصاری خاتون سے نکاح کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو فقال، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، فانظر الیہا، اس کو دیکھ لو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فانظر الیہا، اسے دیکھ لو۔ اور روایات بھی ہیں، تو ان حدیثوں سے اور ان روایات سے پتہ یہ چلتا ہے کہ نکاح کرنے کا جو آپس میں ارادہ رکھتے ہیں وہ ایک دفعہ ایک دوسرے کو دیکھنا چاہیں تو شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، اسلام نے اس کی اجازت دی ہے، اس کو ضروری قرار نہیں دیا کہ لازمی دیکھنا ہے، نہیں، اجازت دی ہے کہ چلو اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے لڑکا اگر لڑکی کو دیکھنا چاہتا ہے تو دیکھ لے، لڑکی اگر لڑکے کو دیکھنا چاہتی ہے تو دیکھ لے، لیکن بہتر اور افضل یہ ہے کہ اپنے گھر کی محرمات، جو گھر کی بڑی خواتین ہیں، بڑی بہنیں ہیں، خالائیں ہیں، والدہ ہیں، وہ جا کر بات چیت کر رہی ہیں، وہ دیکھ کر آتی ہیں اور اس لڑکی کے سارے اوصاف بیان کر رہی ہیں،
اور اس لڑکی کے سارے اوصاف بیان کر رہی ہیں، اور وہ لڑکا اپنے گھر کی محرمات کی بیان کردہ اوصاف پر بھروسہ اعتماد کرتا ہے اور لڑکی کو نہیں دیکھنا چاہ رہا، تو اچھی بات ہے۔ لیکن اگر پھر بھی اس کے دل میں کچھ خلش ہے، کچھ اندیشہ ہے، اور وہ ایک نظر دیکھنا چاہتا ہے، تو شریعت نے اجازت دی ہے کہ دیکھ سکتا ہے۔ اچھا، شریعت نے اجازت دی کہ دیکھ سکتا ہے، لیکن اس دیکھنے کی بھی کچھ شرائط ہیں۔ یہ دیکھ تب سکتا ہے کہ جب گھر کے بڑے سارے معاملات طے کر چکے ہوں۔ سارے معاملات کا مطلب ہے لڑکی کے گھر والے اور لڑکے کے گھر والے آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنے کے بعد ہم نے یہاں نکاح کرنا ہے، اب لڑکا دیکھ سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ لڑکے کو گھر گھر لے جا کر پہلے لڑکیاں دکھائی جائیں کہ یہاں دیکھ لو، وہاں دیکھ لو، وہاں دیکھ لو، بالکل اجازت نہیں ہے اس کی۔ جہاں بالکل ارادہ گویا گھر والے ارادہ پکا بنا چکے ہیں، اب وہاں شریعت نے اس لڑکے کو اجازت دی ہے کہ وہ ایک نظر دیکھ سکتا ہے، لیکن ایک نظر دیکھنا بھی وہ نکاح کے ارادے سے ہو۔ وہ دیکھنا صرف اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے نہ ہو، وہ اس ارادے سے ہونا چاہیے، نکاح کے ارادے سے۔ ایک بات ہو گئی، ایک شرط یہ ہو گئی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ دیکھنا ایک دفعہ ہو، بار بار نہ ہو۔ ایسا نہ ہو لڑکا ایک دفعہ دیکھے، دوسری دفعہ گھر جا کے بولے میں نے تو صحیح سے دیکھا ہی نہیں تھا۔ نہیں، ایک دفعہ دیکھ لیا کافی ہے، شریعت نے اتنی اجازت دی ہے۔ تیسری شرط یہ ہے اکیلے نہ ہو، اس لڑکی کے محرم اس کے ساتھ ہوں۔ اس لڑکی کے گھر کی کوئی خواتین یا اس کے والد یا بھائی موجود ہو، اس حالت میں وہ لڑکا اس لڑکی کو دیکھ سکتا ہے جس کی طرف نکاح کا پیغام بھیجا جا چکا ہے۔ تو شریعت نے اتنی اجازت دی ہے، اسلام نے اتنی اجازت دی ہے۔ باقی آگے فونوں پر بات چیت کرنا، آپس میں جو ہے ملنا جلنا، اس کی بالکل شرعاً اجازت نہیں ہے نکاح سے پہلے۔ اتنی سی اجازت ہے کہ ایک دفعہ دیکھنا۔ لیکن میں یہاں پر یہ بات بھی ذکر کر رہا ہوں کہ بہتر اور افضل یہ ہے کہ اگر لڑکا اپنے گھر والوں کی باتوں پر بھروسہ کرتا ہے اور نہیں دیکھتا لڑکی کو، تو بہت اچھی بات ہے، یہ زیادہ افضل ہے۔ میں اگر اپنا واقعہ ذکر کر دوں تو جس دن میری دستار بننی تھی، دستار فضیلت پہنائی جا رہی تھی، اس دن میرا نکاح ہوا، اور نکاح سے پہلے تو دیکھا ہی نہیں تھا، نکاح کے بعد بھی دیکھنے کا موقع نہیں ملا، اسی لیے کہ اس کے فوراً بعد ہم تبلیغی جماعت میں چلے کے سلسلے میں نکل گئے، اور پھر چلے سے واپس آئے، اس دوران دیکھ ہی نہیں سکتے۔ اور ہمارے امیر صاحب ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے حکم دیا تھا کہ دوران تبلیغی جماعت کسی بھی سمجھ چاہیے، بس موبائل بھی نہیں لے کر دیں۔ اب نکاح ہو چکا ہے، پہلے بھی نہیں دیکھا، بعد میں بھی نہیں دیکھا، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد جب رخصتی ہوئی اس کے بعد ہی دیکھا گیا، تو الحمدللہ زندگی بالکل پرسکون۔ تو کوئی دیکھنا ضروری